السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ تمام بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں بتانے والا ہوں کہ نئے سال کے بدھائی دینا اور اس کے تقاریب میں شامل ہونا کیسا ہے۔ نئے سال پورے جوش و خروش کے ساتھ گزرنے ہی والا ہے۔ 2024 ہم سے گزرنے والا ہے اور 2025 آنے والا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو کہنا ہے کہ 2025 میں لوگوں کو بدھائی دینا یا محفل میں شامل ہونا یہ کیسا ہے، یا ہیپی نیو ایئر منانا کیسا ہے۔ انشاءاللہ میں آج آپ کو بتاؤں گا ساری باتیں بالکل ایک ایک کر کے۔ آپ ویڈیو کو بالکل آج آخر تک دیکھیں، اور ایک اہم ہی ویڈیو ہے یہ، اور یہ ویڈیو دیکھ کر آپ اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں، تاکہ اگر یہ ویڈیو سن کر اس کے دل میں کچھ اثر کر جائے، تاکہ دل کو اثر کرنے پر اس کی دین اور دنیا دونوں بدل جائے۔ ناظرین اکرام، نئے سال کی بدھائی دینے اور اس کے تقاریب میں شامل ہونا، بدھائی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے ہم تاریخ قمری کے حساب سے محرم کا سال ہمارا اسلامی سال پہلا ہے، ہم اس میں بدھائی دیتے ہیں۔ یہ 2025 آنے والا ہے، یہ بھی تو اسلامی ہی سال ہے، لیکن اس کو کسی اور کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ اس کو اپنے آپ خاص کر لیے ہیں، لیکن اس میں بھی بدھائی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بدھائی دے سکتے ہیں۔ بدھائی میں یہ کہیں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے، بھلائی عطا فرمائے۔ بات رہی اس کے تقاریب میں شامل ہونا، اس کی مجلسوں میں شامل ہونا، یہ ہماری مشرقی کلچر نہیں ہے، یہ مغربی کلچر ہے۔ یہ انگریزوں اور عیسائیوں کا ہے کہ وہ لوگ اس رات کو آتش بازی، جوا، شراب نوشی، شراب کے اڈے، بے حیائی کرتے ہیں۔ یہ ہمارے کلچر میں نہیں ہے۔ ایسے محفل میں شامل ہونا بالکل ہی سخت ہے، اور جو ایسے کرتا ہے وہ بھی بالکل غلط کرتا ہے۔ آپ ذرا یہ سوچیں، یہ سال جو ہم سے گزرا 2024، اس سال کے ایک ایک لمحے کو ہم نے کس خیال میں گزارا۔ رب نے ہمیں یہ نعمت دی 365 دن، ہم نے ایک ایک دن کو کس لمحے میں، کس خیالات میں گزارا۔ رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں ہم نے ہمارے قدم کو کہاں رکھا، شراب کے اڈے کو، جوا کے بازار کو ہم نے گرم کیا، فحش باتوں، رنگ ریلیوں میں اپنے آپ کو گزارا۔ کبھی ہم سے یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ہم اس رب کی بارگاہ میں، جس نے ہمیں پیدا فرمایا، ہمیں دنیا کی طرح طرح نعمتوں سے نوازا، لیکن ہم نے کبھی اس کا شکر نہیں ادا کیا۔ ہم نے کبھی گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھا کہ ہمارے گریبان میں کتنی خطائیں، کتنی غلطی ہیں۔ رب نے ہمیں دنیا کی نعمتیں دی، لیکن اس کی قرآن کو ہم نے کھول کر تک ہی نہیں دیکھا۔ نماز جیسی عبادت کو ہم نے اپنے سروں میں نہیں سجایا، اپنے ماتھے پہ سجا کر اپنے چہرے کو نور سے نہیں سجایا، اپنے دل میں نبی اور اس کے رسول، نبی اور اللہ کے محبت کو نہیں سجایا۔ آج ہم نیو ایئر منانے کی بات کر رہے ہیں۔ اگر نیو ایئر منانا ہے، آپ کو خوشی ہی کرنا ہے، تو اس طرح کرے کہ آپ اپنے گناہوں کا حساب کریں، اپنے گناہوں کا حساب کریں۔ رب کا فرمان ہے کہ تم سے ایک ایک چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور تم وہاں جواب نہیں دے پاؤ گے۔ اس لیے آپ دنیا میں ہی اپنے گناہوں کا حساب کریں، تو حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے، تم خود اپنے آپ کا حساب کرو۔ آپ رات کے اندھیرے میں نہ جانے کتنے کہاں شراب کے اڈے میں، جوا بازی میں گزارا ہے۔ رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکاؤ، آنسو بہاؤ، اور رب کی بارگاہ میں فریاد کرو، اے پروردگار عالم، ہم سے کتنی خطائیں ہوئی ہے، یہ گزرے ہوئے سال بھر ہم سے غلطی ہوئی ہے، تیری دی ہوئی نماز کو ہم نے نہیں پڑھی، نماز ہم سے نہیں پڑھی جا سکی، ہم نے دنیا کی بے حیائی میں مشغول رہا، ہم سے ایک عبادت سے ٹھیک سے نہ ہو سکے۔ اے پروردگار عالم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یقیناً جب تم کو خوشی ہی منانا ہے تو اس طرح سے خوشی مناؤ، رب کی بارگاہ میں جاؤ اور اپنے گناہوں کا اس رات کو
کتنے نوجوان ہیں جو شراب پی کر اپنے آپ کو ٹل رکھتے ہیں، مست مگن رکھتے ہیں۔ نہ جانے اتنے اس رات میں کتنے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، نہ جانے کتنی بہن بیوہ ہو جاتی ہے، نہ جانے کتنے ماؤں کے سر سے اس کے بیٹے کا سایہ اڑ جاتا ہے۔ ہمیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنے پیسے فضول خرچ کرتے ہیں، لاکھوں لاکھ کروڑوں کروڑ روپے ہم فضول میں خرچ کرتے ہیں۔ کاش اس پیسے کو ہم بچا کر کسی اور کام میں لگاتے، دین کے کام میں لگاتے، کسی یتیم کی مدد کرتے، کسی بیواؤں کی مدد کرتے، کسی غریب کا سہارا بن جاتے۔ یقیناً اس غریب کے دل کو خوشی ملتی، اس سے پہلے رب تمہیں خوشی عطا فرماتا۔ ہمیں ہر ایک گناہوں کا حساب کرنا چاہیے۔ ہم آنے والے سال میں خوشی میں مست رہ کر اپنے آپ کو غلط چیزوں سے ملوث نہ کریں، اپنے آپ کو غلط چیزوں میں قدم کو نہ رکھیں، بلکہ اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس گناہوں سے دور رکھیں، رب کی بارگاہ میں فریاد کریں، اے پروردگار یا عالم، یہ جو گزرا ہوا سال ہے، گزرنے والا ہے، اس میں نے جتنے بھی خطائیں غلطی کی ہے، پروردگار یا عالم آنے والے سال میں ہمیں سدھرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں ہر ایک چیز کو سنت نبوی پر ادا کرنے کی کوشش کروں گا، نماز کے پابند ہو جاؤں گا، روزہ کے پابند ہو جاؤں گا، اپنی زبان کو بھی حیائی بری باتوں سے دور رکھوں گا، اپنے کانوں کو ناچ گانے کی محفلوں سے، ناچ گانے کی باتوں سے دور رکھوں گا۔ یقیناً اس کانوں سے کوئی بات سنوں گا تیرے اور تیرے محبوب کی باتیں سنوں گا، اس زبان سے اگر کوئی بات کروں گا تیرے اور تیرے محبوب کی باتیں کروں گا، اس آنکھ سے وہی دیکھوں گا جس آنکھ سے دیکھنے کا تیرے اور تیرے محبوب نے ہمیں حکم فرمایا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں دیکھوں گا۔ بدھائی دینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے ہم چاند نکلتے ہیں، رمضان کا ہو، شعبان کا ہو، ہم بدھائی دیتے ہیں، ہم جمعہ کے دن بدھائی دیتے ہیں، ایسے ہی ہم بدھائی دے سکتے ہیں، لیکن اس کے تقاریب میں شامل ہونا، اس کے محفل میں شامل ہونا، اس رات میں کیا ہوتے ہیں، شراب کے اڈے سجائے جاتے ہیں، آتشیں ہوتی ہے، ہر طرف جوا کے بازار گرم کیے جاتے ہیں، ہر طرف رنگ ریلیاں ہی ہوتی ہے۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے، ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کاش تو نے یہ پیسے جو خرچ کیا برے کاموں میں، اس سے اپنے ماں باپ کا سہارا بن جاتے۔ وہ ماں باپ تو نے جو تمہیں دکھ و مصیبت کے ساتھ پالا ہے، 9 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھ کر تمہیں پالا ہے، تو نے کبھی یہ غور نہیں کیا کہ ہماری ماں کس حالت میں ہیں؟ آپ باہر چلے جاتے ہیں، اب گھر سے الگ ہو جاتے ہیں، اپنے گھر کی باتوں کو بھول جاتے ہیں کہ میرے ماں نے ہمیں کس طرح پالا ہے۔ کاش اگر تو نے اس پر غور فرماتا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ اس کا دروازہ ہے، تو تمہیں یہ خوشی منانے سے پہلے اپنے ماں باپ کی خوشی کا یاد کرتا۔ یقیناً جب تمہاری ماں باپ کی نظر تمہارے سامنے ہوتی تو کب تمہارا قدم کبھی غلط کاموں کی طرف نہیں جائے گا۔ رب کا فرمان ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور اس رات میں نہ جانے کتنے نوجوان ہیں جو شراب کے نشے پر آ کر اپنے باپ سے بدتمیزی کرتا ہے، اپنی ماں اور بہنوں سے بدتمیزی کرتا ہے، اپنی بیویوں سے غلط الفاظ کا استعمال کرتا ہے۔ ایسے الفاظوں سے بچیں۔ یقیناً جب ہم ایسے الفاظوں سے بچیں گے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے، آنے والے سال میں ہر ایک گناہوں کا حساب کریں گے، محاسبہ کریں گے۔ یقیناً جب ہم اس سال میں قدم رکھیں گے تو ہمارے لیے خوشیوں کا بہار آنے۔ رات کون سی رات ہے جس میں پوری دنیا خوشی منانے میں مگن ہوتی ہے؟ اس رات میں 3 چیزیں عام ہو جاتی ہیں: شراب، میوزک اور زنا، جسے ہم کہیں شباب، شاعری اور زنا۔ ان تیزوں میں انسان ملوث ہو جاتا ہے، اور اس کو منانے کے لیے مرد عورت، جوان لڑکے لڑکیاں ساتھ میں کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر، جسے پکنک منانے کہتے ہیں۔ اور اس رات میں شراب پی کر انسان شراب کے نشے میں اپنی زبان سے وہ باتیں بھی بول دیا کرتے ہیں جو ان کی زبان پہ آنی بھی نہیں چاہیے، اس کی سمجھ تک بھی نہیں آنی چاہیے، اور اس سے کچھ الفاظ کفریانہ الفاظ بول دیتا ہے۔ ہمارے مسلمان نوجوانوں کے اندر شراب کے لت اتنے لگ چکے ہیں کہ اس حد تک گزر چکے ہیں کہ اپنے گھر کو برباد کر کے وہ شراب کی خواہشوں کو پورا کرتے ہیں، اور شراب پی کر اپنی زبان پہ بے حیائی بات، بری بات، کفریانہ الفاظ لاتے ہیں۔ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ قوم نوح جب راستے سے بھٹک گئے، اپنی نبی کی بات کو عمل نہ کیے،
نبی پر مسخرہ مذاقیہ الفاظ استعمال کرتے تھے، رب نے اس پر ایسے قہر نازل فرمایا۔ رب نے فرمایا اے محبوب نوح علیہ السلام اپنے قوم کو یہ نصیحت دے دو کہ اس پر ایک ایسا عذاب آنے والا ہے کہ وہ ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ قوم نے کہا ہم ایسے دور چلے جائیں گے جہاں تیرے اللہ کا عذاب ہم تک آ بھی نہیں سکتا۔ کیا ہوا کہ رب نے اسے ایسی طوفان دیا، ایسے قہر دیا کہ ایک بچہ تک بھی نہ بچ سکا، 6 ماہ کے بچہ بھی نہ بچ سکا۔ آج ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایسے گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں شراب سے بچنے کی ضرورت ہے، زنا اور بے حیائی باتوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں، امام غزالی اس کو نقل کرتے ہیں کہ جو انسان اگر شراب کے ایک قطرے کو اگر اپنی زبان پہ لاتا ہے، ایک حلق میں اندر ڈالتا ہے، اگر ایک قطرے کو اگر پیتا ہے، نبی کریم فرماتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد اس قبر میں اس کا شکل سور یا بندر کی طرح کر دیا جائے گا، اور جب وہ انسان چیخے گا، چلائے گا، پانی کی تلاش میں رہے گا، جب پانی مانگے گا رب اس کو اپنے فرشتے کے ذریعے پانی دے گا، وہ پانی جس کو پی کر اس کے ہونٹ جل جائیں گے اور انسان چیختا وہ چلاتا نظر آئے گا، اور اس کے پیٹ کے اندر جتنے بھی چیزیں ہوں گے ہر ایک جل کر گرنے لگ جائیں گے۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم ایسے برائے چیزوں سے بچیں، ہم ایسے بے حیائی سے باتوں سے بچیں۔ بس اتنی پر میں ختم کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔